اور آج جب کہ فادر ڈیز ہیں تو باپ کا جو رتبہ ہے سیکھیں گے خدا کے کلام میں. فادر ڈے کے حوالے سے آج کا کلام ہے. بائبل ہمیں سکھاتی ہے باپ کے تعلق سے. اس نے فرمایا میں نے تمہیں اے باپ یعنی ابا کہنے کا حق بخشا. باپ کا جو لفظ ہے باپ اگر ہم دیکھیں باپ بیٹے اور روح القدس یہ تین اقنوم ہیں اور تخلیق کرنے میں وہ ہمارا باپ ہے اور کفارہ دینے میں وہ خدا کا بیٹا ہے اور روح القدس میں وہ ہمارا مددگار ہے. سو باپ اور بیٹے کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. یوحنا کی انجیل میں لکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. باپ مجھ میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے. یوحنا کی انجیل اور اس کا ہم پڑھیں گے 14 باب اور اس کی 18 آیت سے پڑھیں گے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ بائبل میں حوالہ دیکھ سکتا ہے. یوحنا رسول کی بات پر لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 14 باب اور اس کی 18 آیت لکھا ہے میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا, میں تمہارے پاس آؤں گا. تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. آمین ہلیلویا. یہ کیسا باپ ہے؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا اور جو کوئی یسوع مسیح میں ہے بائبل ہمیں سکھاتی ہے اس نے فرمایا جیسے میں جیتا رہوں گا تم بھی جیتے رہو گے اور آپ یتیم نہ ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا باپ زندہ ہے. وہ باپ ابدی ہے, وہ باپ چلانی ہے اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے وہ خدا باپ ہے جو جلال کا بادشاہ ہے. وہ کبھی نہیں مرتا, وہ عبداللہ زندہ ہے اور وہ ہمیں یتیم بائبل ہمیں سکھاتے ہیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ رشتے ہیں جو خونی رشتے ہیں اور اگر ہم بائبل کا اور زیادہ گہرے سے مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ جائیں گے پر میں تمہیں, وہ کہتا ہے تمہارے ماں باپ چھوڑ جائیں گے پر میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑوں گا. میں نے تمہیں یہ حق بخشا ہے کہ تم میرے فرزند ہو, میرے بیٹے ہو. اور آگے ہم نکالیں یوحنا 14 باب اور اس کی 11 میں لکھا ہے کہ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو تم میرے کاموں کے سبب سے میرا یقین کرو. یہ باپ کی خوبی ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرا یقین نہیں کرتے تو میرے باپ کے کام دیکھ لو. میرا باپ آج بھی بیماروں کو شفا دیتا ہے. میرے باپ کے کام جتنے بھی ہیں وہ اصلی ہے, وہ اب بھی خدائے قدوس ہے. باپ کے کام دیکھو. جس نے کہا اگر تم میرا یقین نہیں کرتے تو میرے باپ کا یقین کرو کیونکہ باپ مجھ میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے. باپ کے تعلق سے بہت اثر ہوتا ہے, افیکٹ ہوتا ہے. جیسی ماں ویسی بیٹی, جیسا باپ ویسا بیٹا. یہ ہمارے جسمانی الفاظ ہیں پر خدا اپنے کاموں سے ثابت کرتا ہے کہ جیسا میرے باپ کے کام ہے ویسے ہی میرے کام ہے. تم میرے کاموں سے کیوں میرا یقین نہیں کرتے؟
एग्जाम्पल अगर हम देखें, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, अक्सर हम देखते हैं, और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वकील का बेटा वकील बनता है, शेर का बच्चा शेर पैदा होता है, और जो खुदा से पैदा होते हैं वो खुदा के बेटे ठहरते हैं, क्योंकि वो खुदा के तुखम से पैदा होते हैं, इसलिए वो खुदा के बेटे हैं। ये खुदा की कुदरत है। बाप का असर जो है, जब बाइबल में लिखा है कि खुदा बरकत देता है उन दो बेटों के दरमियान, तो बाप के पास अथॉरिटीज हैं, बाप के पास बहुत बड़ी अथॉरिटीज हैं जो इस वैल्यू को नहीं जानते थे। इब्राहिम से इसहाक जब पैदा हुआ है, फिर असौर जब बरकत लेने लगे याकूब और असौर, तो मां को बाप की वैल्यू का पता था। मां जानती थी कि बाप के पास बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मां इस बात को जानती थी कि अब इसके बाप का वक्त आखिरी है, पर आज बाप जब इसे बरकत देगा तो इसहाक बाबरकत ठहरेगा। याद रखें, जो लोग बाप की कदर, बाप की वैल्यू करनी चाहते हैं, बाप के पास अख्तियार है बरकत का। जैसे यीशु मसीह को अख्तियार बाप ने दिया, वो अख्तियार अपने को इस्तेमाल करता है। पहले क्या, यूहन्ना की इंजील 8 बाब और उसकी 44 आयत, क्या लिखे? जो नाफरमान औलाद है, लेकिन तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और उसमें सच्चाई नहीं है, वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। एक बाप शैतान भी है और एक बाप आसमानी खुदा है। लेकिन जो आसमानी बाप है, उसने जब नूस को देखा, वकील और फरीसियों को देखा कि लोग बपतिस्मे के लिए आ रहे हैं, तौबा के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो, और तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। एक शैतानी बाप भी अक्सर मैं देखता हूं और मुझे सुनने में आता है कि बाप और बेटा इकट्ठे शराब बैठ के पी रहे, बाप और बेटा इकट्ठे गुनाह और बदी के अंदर। क्या खुदा ऐसे बाप और बेटे की बख्शिश चाहेगा? क्या बाप अपने बच्चों को उस अज़ाब इलाही से बचा लेगा? दोनों घड़े में गिरेंगे। क्यों? कि तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू से खूनी है, वो झूठा है, वो झूठों का बाप है। और अगर बाप दुआ को होगा, अगर बाप बाबरकत होगा, तो सारी फैमिली क्या होगी? बाप, आप खुदा के मसबा पर आते हैं, आप घर के सरबराह हैं, आप सर की हैसियत रखते हैं, आप एक बहुत बड़ा रुतबा रखते हैं। जो बाप है वो सुन ले कि बाप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है। जैसे खुदा बाप ने अपने बेटे को एक जिम्मेदारी सौंपी और उसको बेटा बनाकर दुनिया में भेजा कि तेरे लिए ये काम सुपुर्द है, तुझे सलीब पर लटकाया जाएगा, सलीब पर मारा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये बेटा ताबेदार रहा, फरमाबरदार रहा,
آپ ایک انسان کو ایک قوم کو تخلیق کرتے ہیں، یاد رکھیں آپ ایک قوم کو تخلیق کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری ایک بچے پر منحصر نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ایک قوم پر ہے، کیونکہ آج کے یہ بچے کل کے قوم کے معمار ہیں، ستون ہیں، خدا کے خادمین ہیں جس کو آپ پرورش کرتے ہیں. باپ کی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت ہے. میرے سیسو یوحنا کیجئے، اگر اس کا 8 باب اور 39 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا انہوں نے جواب میں ان سے کہا ہمارا باپ تو ابراہیم ہے. یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم جیسے کام کرتے. یہ فقیہ اور فریسی یسوع کی بات کا یقین نہیں کرتے تھے. یسوع نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم ابراہیم کے فرزند ہو تو پھر ابراہیم جیسے کام کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیم تو نیک تھا، ابراہیم تو راست بار تھا، پھر تم ابراہیم جیسے کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر باپ جو کام کرے گا وہی اس کے بیٹے بیٹیاں کریں گی. اگر باپ خدا پرست ہے، اولاد خدا پرست ہوگی. اگر باپ گناہگار ہے، شرابی ہے، زناکار ہے، اس کی اولاد بھی زناکار ہوگی اور بت پرست ہوگی. اگر آپ خدا کی فرزند ہیں، اگر ابراہیم کی نسل سے ہیں، یسوع نے کہا اگر تم ابراہیم کے کہتے ہم تو ابراہیم کے فرزند ہیں، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، تو پھر ابراہیم جیسے کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو نیک تھا، راست بار. میرے عزیزو خدا باپ کے تعلق سے فرماتا ہے. یوحنا کا پہلا خط 3 باب میں لکھا ہے دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. ہالیلویا، پریز دی لارڈ. اور ہمارے کلچر میں، ہمارے قوم میں جیسا باپ کام کر رہا ہے اولاد اس کے برعکس کرتی ہے. کہنے میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پیوند جو ہے وہ غلط کی گئی ہے. اگر آپ سیب کا درخت لگاتے ہیں تو اس میں سیب ہی نکلے گی، اور اگر آم کا درخت لگائیں گے تو اس میں آم ہی لگائیں گے. اگر باپ اچھے کام کرتا ہے، بائبل میں لکھا ہے اگر تو توبہ کرے تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اگر باپ برکت ہے تو اولاد برکت ہوگی. اگر گھر کا سربراہ مذہبے پر ہے، وہ ہر روز مذہبہ پر آتا ہے، اپنی اولاد کو مذہبے پہ لاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ باپ بھی باپ برکت ہے. میرے عزیزو خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا. اور ایک اور باپ ہے جس کو کہا گیا کہ تیرا ایک ہی بیٹا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تو اسے بھی قربان کر دے. اب وہ ایک ایسا باپ ہے جس کی آزمائش ہونے والی ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز تجھے عزیز ہے آج میں اس کی قربانی چاہتا ہوں. ابراہیم نے کہا، وہ جانتا تھا کہ ایک ہی میرا بیٹا ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے. اور ابراہیم جانتا تھا کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری اولاد اور ریت کے سروں کی مانند ہوگی. اس نے کہا خدا میں اپنے بیٹے کو تیرے لیے قربان کرتا ہوں. یہ بیٹا بھی
اولاد سے قوم لاڈلی ہے، لاڈ ہے، پیار ہے، اور یہ لاڈ پیار وہ ماں نہیں چاہتی کہ اسے کس عذاب الہی میں ڈال رہی ہے۔ بائبل میں لکھے اس کو چھڑی سے تربیت کا، وہ بر نہیں جائے گا بلکہ تجھے اس عذاب الہی سے بچا رہا ہے۔ اے باپ کے نام سے کہلانے والوں، ابراہیم ہمارا باپ ہے، تو پھر ابراہیم جیسے کام کیوں نہیں ہم کرتے؟ اگر خدا ہمارا باپ ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں، تو کیا آج کے دور میں ہم اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر دیں؟ دعائے بانی تم پڑھتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی ہو۔ آسمان پر تو مرضی پوری ہو رہی ہے، کیا ہم زمین پر اس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہم باپ ہیں، اگر وہ ہمارا باپ ہے، تو خالی لفظی دعائے بانی سے اے باپ ابا کہنے سے وہ ہمیں رہائی نہ دے گا، بلکہ لکھا بتھیرے کہیں گے اے باپ، اے یسوع، ہم نے تیرے نام سے بدروں کو نکالا ہے، ہم نے تیرے نام سے شفائیں دی ہیں۔ تو اس نے کہا ہے پلولو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں بھائی جب پیو ہی انکار کر دے کہ تم میری اولاد ہی نہیں، تو پھر اولاد نہیں کچھ ٹھکانا ہے؟ کوئی ابا ہی کہہ دے تجھی پائی آ تو میری اولاد ہی نہیں، تو پھر کوئی گل ہے؟ پر ہمارا خدا باپ ہمیں کہتا ہے کہ آپ ہر روز ہمیں کہتے ہیں اے ہمارے باپ، ہمارا باپ، تیری مرضی کیسے آسمان پر پوری ہے زمین پر بھی ہو، زمین پر اس کی مرضی کیسے پوری ہو رہی ہے؟ ہم تو تابعداری نہیں کر رہے، خدا کے قوانین پر نہیں چل رہے، تو پھر ہماری اولاد کیسے خدا کے تابع ہو؟ اے باپ کہلوانے والوں، سوچ کی بات ہے، فکر کریں، جھانچیں، غور کریں کہ اگر ہم اپنے باپ کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے تو آپ اور میں جسمانی باپ ہیں، ہم خدا کی مرضی کو کیسے پورا کریں گے جب ہماری اولاد ہی ہمارے تابع نہ ہوگی؟ وہ باپ ہے، اس کو ہر روز کہتے ہیں اے ہمارے، ہر روز بھول جاتے ہیں، ہر روز بھی بھول جاتے ہیں، ہم نے روز پڑھا ہے، ہر روز پڑھتے ہیں اے ہمارے۔ تو فادر ڈے منانے کا مقصد کوئی نہیں، ابا کہنے سے کوئی مراد نہیں، کہ ابا سارا دن بیچارہ بھوکا ہی پیار میں منجی تھے۔ باپ کی قدر، باپ کی ویلیو وہ ساحرہ جانتی تھی، باپ کی ویلیو وہ لوگ جانتے تھے کہ باپ کے ہاتھوں میں برکت ہے، بلیسنگ ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے، باپ کی عادات اولاد کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے۔ خالی باپ کہنے سے نہیں ہوتا، خدا باپ وہ ہمارا باپ ہے، اور اس نے بائبل میں لکھا ہے انسانی شکل اختیار کی، بیٹا بنا، تابع ہو گیا، فرما برداری کی، تابع داری کی۔ تو آج ہم بیٹے کو کہہ دیں تابع داری کر، کیوں تابع نہیں؟ کیونکہ باپ ہی تابع نہیں۔ جب باپ تابع ہوگا تو اولاد تابع ہوگا۔ افیکٹ ہے، اثر ہے، افیکٹ ہوگا۔ اگر باپ تابع دار تھا تو ابراہیم اسحاق کو لے گیا قربانی گاہ پر، باپ تابع تھا خدا کے، اور چھری اس نے اس کی گردن پر رکھ دی اور قربان ہونے کو کہا گیا، اور
کا بیٹا تھا، اس نے بڑی معصومیت سے کہا اے باپ، آگ بھی ہے، مذبح بھی ہے، پر قربانی کے لیے برا کہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی برا آج ذبح ہوگا، وہ جانتا نہ تھا، پر ابراہیم جانتا تھا کہ خدا یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ باپ جانتا ہے کہ وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرے گا۔ اور جب باپ بھی نافرمان ہو جائے تو پھر اولاد کیسے نافرمان نہ ہو؟ مضبوط ہونا ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ سر کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ باپ کا درجہ رکھتے ہیں، آپ باپ کی ویلیو درجہ ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اس دور میں کہ باپ اکیلا کمائی کرتا ہے اور 10 لوگ اس کے کھانے والے ہوتے ہیں، اور جب باپ بیمار ہو جائے تو 10 لوگ ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ باپ 10 کو سنبھال سکتا ہے پر 10 اکیلے باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ پر میرے عزیزو، وہ ہمارا حقیقی باپ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں یتیم وہ نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے میں زندہ ہوں تم بھی میرے ساتھ ہمیشہ جیو گے، میں تمہیں یتیم اور بھئی اسی یتیم ہے کہ ساڑھا آپ زندہ ہے۔ دنیا کے رشتے تو یہیں پہ ختم ہو جانے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ آئے چلے گئے، سفر کیا چلے گئے، اس سے پہلے ہمارے اور باپ دادا تھے، دادا پردادا تھے، آئے اور چلے گئے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے مسافر خانہ، کسے تھے آمد کسے تو یہ جلتی سرا ہے، یہ نظام ہستی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو باپ اپنی زندگی کے اندر کام کرتے ہیں اور لکھا وہ مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ، وہ مر جاتے ہیں پر لاکھوں جہاں آباد کرتے ہیں۔ ان کا مرنا نہیں ہے، وہ مسیح میں سو جاتے ہیں، اور جو سو جاتے ہیں ان میں امید ہے۔ آپ باپ، آپ کی حیثیت، آپ کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ آپ کے پاس ایک برکت ہے، ایک بلیسنگ ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں جیسے یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے اور ہر عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے، تو آپ خدا کے سر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ رسپانسبل ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اپنی اولاد کا بوجھ رکھیں، اپنی اولاد کی فکر کریں تاکہ آپ کی اولاد گناہ اور بدی میں نہ جائے۔ سو باپ یسوع ہے جو ہمارا حقیقی باپ ہے۔ آج آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو فادر ڈے ہے، یہ باپ کا دن جو منایا جاتا ہے، یہ باپ کی اہمیت کو جانے، باپ کی ویلیو، باپ کی قدر و قیمت کو جانے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔